کہ دیوانے اپنی جان نہیں دیکھیں گے، اپنا مال نہیں دیکھیں گے، وہ جوخم نہیں دیکھیں گے، کود پڑیں گے۔ رسول اللہ کو گالی دینے والے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا اسلام کے اندر کہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ آج موقع ہے دیکھنے کا، آج موقع ہے آزمائش کا، آج موقع ہے امتحان کا۔ قرآن نے کہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی بلڈنگوں اور محلوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ غار ثور کا منظر یاد ہے؟ 50 مرتبہ اپنی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اپنے خطیبوں سے سنا ہوگا آپ نے حکم۔ یہاں کافروں نے پلان بنا لیا اور ہر قبیلے کے سردار نے یہ پلان بنایا کہ آج محمد رسول اللہ کے گھر میں گھس کر ہم سب لوگ نبی اکرم پر حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے بلکہ سب پر آئے، اور یہ قریش، یہ بنو ہاشم کے لوگ پھر سب لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، سارے قبیلوں والوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا، اے علی، آج کی رات تم